بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے بیان میں کچھ مسائل بیان کریں گے کہ مال زکوٰۃ کن لوگوں پر صرف کیا جائے، یعنی زکوٰۃ کا مال کن لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جیسا کہ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے صدقات فقراء و مساکین کے لیے ہیں، اور ان کے لیے جو اس کام پر مقرر ہیں، اور وہ جن کے قلوب کی تعریف مقصود ہے، اور گردن چھڑانے میں اور تاوان والے کے لیے، اور اللہ کی راہ میں اور مسافر کے لیے، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کرنا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ سنن ابو داؤد میں زیاد بن حارث سدائی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے صدقات کو نبی یا کسی اور کے حکم پر نہیں رکھا، بلکہ اس نے خود اس کا حکم بیان فرمایا اور اس کے 8 حصے کیے۔ امام احمد، ابو داؤد، حاکم، ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غنی کے لیے صدقہ حلال نہیں مگر 5 شخص کے لیے: نمبر 1 اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، نمبر 2 صدقہ پر عامل، نمبر 3 تاوان والے کے لیے، نمبر 4 جس نے اپنے مال سے خرید لیا ہو، اور نمبر 5 مسکین کو صدقہ دیا گیا اور اس مسکین نے اپنے پڑوسی مالدار کو ہدیہ کر دیا ہو۔ اور احمد اور بیہقی کی دوسری روایت میں مسافر کے لیے بھی جواز آیا ہے۔ بیہقی نے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ فرمایا، صدقہ مفروضہ میں اولاد اور والد کا حق نہیں۔ طبرانی کبیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنی ہاشم، تم اپنے نفس پر صبر کرو کہ صدقات آدمیوں کے دھوان ہیں۔ امام احمد و مسلم مطلب بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ جائز نہیں، یہ تو آدمیوں کے میل ہیں۔ ابن سعد کی روایت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اور میرے اہل بیت پر صدقہ حرام فرما دیا ہے۔ ترمذی، نسائی اور حاکم کی روایت میں ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں، اور جس قوم کا آزاد کردہ غلام ہو وہ انہی میں سے ہے۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ امام حسن نے صدقہ کا خرمہ لے کر منہ میں رکھ لیا، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھی چھی کہ اسے پھینک دیں۔ پھر فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ زکوٰۃ کے مصارف 7 ہیں: نمبر 1 فقیر، نمبر 2 مسکین، نمبر 3 عامل، نمبر 4 رکاب، نمبر 5 غارم، نمبر 6 فی سبیل اللہ، نمبر 7 ابن سبیل۔ فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ ہو مگر اتنا نہ ہو کہ نصاب کو پہنچ جائے، یا نصاب کی قدر ہو تو اس کی حاجت اصلیہ میں مستغرق ہو، مثلا رہنے کا مکان، پہننے کے کپڑے، خدمت کے لیے لونڈی غلام، علمی شعور رکھنے والے کو دینی کتابیں جو اس کی ضرورت سے زیادہ نہ ہو، جس کا بیان گزر چکا ہے۔ یوں ہی اگر مدیون ہے اور دین نکالنے کے بعد نصاب باقی نہ رہے تو وہ فقیر ہے، اگرچہ اس کے پاس ایک تو کیا کئی نصابیں ہوں۔ فقیر اگر عالم ہو تو اسے دینا جاہل کو دینے سے افضل ہے، مگر عالم کو دے تو اس کا لحاظ رکھے کہ اس کا اعزاز مد نظر ہو، ادب کے ساتھ دے، جیسے چھوٹے چھوٹے بڑوں کو نظر دیتے ہیں۔ اور معاذ اللہ عالم دین کی حقارت اگر دل میں آئی تو یہ ہلاکت اور بہت سخت ہلاکت ہے۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، یہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے اس کا محتاج ہے کہ لوگوں سے سوال کرے، اور اسے سوال حلال ہے۔ فقیر کو سوال ناجائز کہ جس کے پاس کھانے اور بدن چھپانے کو ہو، اسے بغیر ضرورت و مجبوری کے سوال کرنا حرام ہے۔ عامل وہ ہے جسے بادشاہ اسلام نے زکوٰۃ اور عشر وصول کرنے کے لیے مقرر کیا ہو، اسے کام کے لحاظ سے اتنا دیا جائے کہ اس کو اور اس کے مددگاروں کو متوسط طور پر کافی ہو، مگر اتنا نہ دیا جائے کہ جو وصول کر لایا ہے اس کے نصف سے زیادہ ہو جائے۔ عامل اگرچہ غنی ہو اپنے کام کی اجرت لے سکتا ہے، اور ہاشمی ہو تو اس کو مال زکوٰۃ میں سے دینا بھی ناجائز اور اسے لینا بھی ناجائز۔ ہاں اگر کسی اور مرد سے دے تو لینے میں بھی حرج نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا مال عامل کے پاس سے جاتا رہا تو اب اسے کچھ نہ ملے گا، مگر دینے والوں کی زکوٰتیں ادا ہو گئیں۔ کوئی شخص اپنے مال کی زکوٰۃ خود لے کر بیت المال میں دے آیا تو اس کا معاوضہ عامل نہیں پائے گا،
وقت سے پہلے معاوضہ لے لیا یا قاضی نے دے دیا یہ جائز ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ پہلے نہ دیں، اور اگر پہلے لے لیا اور وصول کیا ہوا مال ہلاک ہو گیا تو ظاہر یہ کہ واپس نہ لیں گے۔ رکاب سے مراد مکاتب غلام کو دینا اس مال زکوٰۃ سے بدلے کتابت ادا کرے اور غلامی سے اپنی گردن رہا کرے۔ غنی کے مکاتب کو بھی مال زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اگرچہ معلوم ہے کہ یہ غنی کا مکاتب ہے۔ مکاتب پورا بدل کتابت ادا کرنے سے عاجز ہو گیا اور پھر بدستور غلام ہو گیا تو جو کچھ اس نے مال زکوٰۃ لیا ہے اس کو مالک تصرف میں لا سکتا ہے اگرچہ غنی ہو۔ مکاتب کو جو زکوٰۃ دی گئی وہ غلامی سے رہائی کے لیے ہے، مگر اب اسے اختیار ہے دیگر مصارف میں بھی خرچ کر سکتا ہے۔ اگر مکاتب کے پاس بقدر نصاب مال ہے اور اسے بدلے کتابت سے بھی زیادہ ہے جب بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، مگر ہاشمی کے مکاتب کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ غارم سے مراد مدیون ہے، یعنی اس پر اتنا دین ہے، اتنا قرضہ ہے کہ اسے نکالنے کے بعد نصاب باقی نہ رہے، اگرچہ اس کا اوروں پر باقی ہو مگر لینے پر قادر نہ ہو، مگر شرط یہ ہے کہ مدیون یعنی مقروض ہاشمی نہ ہو۔ فی سبیل اللہ یعنی راہ خدا میں خرچ کرنا، اس کی چند صورتیں ہیں۔ مثلا کوئی شخص محتاج ہے کہ جہاد میں جانا چاہتا ہے، سواری اور زاد راہ اس کے پاس نہیں، تو اسے مال زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ یہ راہ خدا میں دینا ہے، اگرچہ وہ کمانے پر قادر ہو۔ یا کوئی حج کو جانا چاہتا ہے اور اس کے پاس مال نہیں، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، مگر اسے حج کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ یا طالب علم کے علم دین میں پڑھتا یا پڑھنا چاہتا ہے، اسے دے سکتے ہیں کہ یہ بھی راہ خدا میں دینا ہے، بلکہ طالب علم سوال کر کے بھی مال زکوٰۃ لے سکتا ہے جبکہ اس نے اپنے آپ کو اسی کام کے لیے فارغ کر رکھا ہو، اگرچہ ایک کسب پر یعنی کمانے پر قادر ہو۔ یوں ہی ہر نیک بات میں زکوٰۃ صرف کرنا فی سبیل اللہ ہے، جبکہ بطور تملیک ہو کہ بغیر تملیک زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی، یعنی جس کو زکوٰۃ کا مال دے رہے ہیں تو اس شخص کو اس مال کا مالک بنانا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ مال زکوٰۃ اسلامی مدارس میں بھیج دیتے ہیں، ان کو چاہیے کہ متولی مدرسہ کو اطلاع دیں کہ یہ مال زکوٰۃ ہے تاکہ متولی اس مال کو جدا رکھے اور دوسرے مال میں نہ ملائے اور غریب طلبہ پر صرف کرے، کسی کام کو اجرت میں نہ دے ورنہ زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ ابن سبیل یعنی مسافر جس کے پاس مال نہ رہا زکوٰۃ لے سکتا ہے، اگرچہ اس کے گھر میں مال موجود ہو، مگر اسی قدر لے جس سے حاجت پوری ہو جائے، زیادہ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ یوں ہی اگر مال کے نصاب کا مال کسی میعاد تک کے لیے دوسرے پر دین ہے اور ہنوز ابھی تک میعاد پوری نہیں ہوئی اور اب اسے ضرورت ہے، یا جس پر اس کا آتا ہے وہ جہاں موجود نہیں یا موجود ہے مگر نادار ہے، یا دین سے منکر ہے یعنی قرض واپس کرنے سے منکر ہے، اگرچہ یہ ثبوت رکھتا ہو تو ان سب صورتوں میں بقدر ضرورت زکوٰۃ لے سکتا ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ قرض ملے تو قرض لے کر کام چلائے۔ اور اگر دین معجل ہے یا میعاد پوری ہو گئی اور مدیون غنی حاضر ہے، موجود ہے اور اقرار بھی کرتا ہے تو زکوٰۃ نہیں دے سکتا کہ اس سے لے کر اپنی ضرورت میں صرف کر سکتا ہے، لہذا حاجت مند نہ ہوا۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ قرض جسے عرف میں لوگ دستگرداں کہتے ہیں، شرعاً ہمیشہ معجل رہتا ہے کہ جب چاہے اس کا مطالبہ کر سکتا ہے، اگرچہ ہزار عہد و پیمان اور وثیقہ و تمسک کے ذریعے سے اس کی میعاد مقرر کی ہو کہ اتنی مدت کے بعد دیا جائے گا، اگرچہ یہ لکھ دیا ہو کہ اس میعاد سے پہلے مطالبہ کا اختیار نہ ہوگا، اگر مطالبہ کرے تو باطل نامسموع ہوگا کہ یہ سب شرطیں باطل ہیں اور قرض دینے والے کو ہر وقت مطالبہ کا اختیار ہے۔ مسافر یا اس مال کے نصاب نے جس کا اپنا مال دوسرے پر دین ہے بوقت ضرورت مال زکوٰۃ بقدر ضرورت لیا، پھر اپنا مال مل گیا، مثلا مسافر گھر پہنچ گیا یا مال کے نصاب کا دین وصول ہو گیا، تو جو کچھ زکوٰۃ میں کا باقی ہے اس اب بھی اپنے صرف میں لا سکتا ہے، جو مال زکوٰۃ کا مال لیا تھا اس میں سے کچھ اس کے پاس آئے تو اس کے اپنے آپ کے اوپر وہ خرچ کر سکتا ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کو اختیار ہے کہ ان 7 قسموں کو دے یا ان میں کسی ایک کو دے، خواہ ایک قسم کے چند اشخاص کو یا ایک کو، اور مال زکوٰۃ اگر بقدر نصاب نہ ہو تو ایک کو دینا افضل ہے، اور ایک شخص کو بقدر نصاب دے دینا مکروہ ہے، مگر دے دیا تو ادا ہو جائے گی زکوٰۃ۔ ایک شخص کو بقدر نصاب دینا مکروہ اس وقت ہے کہ وہ فقیر مدیون نہ ہو، اور مدیون ہو تو اتنا دے، مدیون یعنی مقروض ہو، اتنا دے دینا کہ دین نکال کر کچھ نہ بچے یا نصاب سے کم بچے مکروہ نہیں ہے۔ یوں ہی اگر وہ فقیر بچوں والا ہے کہ اگرچہ نصاب
یا زیادہ ہے مگر اہل و عیال پر تقسیم کریں تو سب کو نصاب سے کم ملتا ہے تو اس صورت میں بھی حرج نہیں ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے میں یہ ضرور ہے کہ جسے دیں تو اس کو مالک بنا دیں، اباحت کافی نہیں۔ لہذا مال زکوٰۃ مسجد میں صرف کرنا یا اسے میت کو کفن دینا یا میت کا دین ادا کرنا یا غلام آزاد کرنا، پل سرا سکایا، سڑک بنوا دینا، نہر یا کنواں کھدوا دینا، ان افعال میں خرچ کرنا یا کتاب وغیرہ کوئی چیز خرید کر وقف کر دینا ناکافی ہے۔ فقیر پر دین ہے، اس کے کہنے سے مال زکوٰۃ سے وہ دین ادا کیا گیا تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، اور اگر اس کے حکم سے نہ ہو تو زکوٰۃ ادا نہ ہوئی، اور اگر فقیر نے اجازت دی مگر ادا کرنے سے پہلے وہ مر گیا تو یہ دین اگر مال زکوٰۃ سے ادا کریں تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ ان چیزوں میں مال زکوٰۃ صرف کرنے کا ہیلہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اگر ہیلہ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ اپنی اصل یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ جن کی اولاد میں ہے اور اپنی اولاد، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی وغیرہ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یوں ہی صدقہ فطر، نظر کا کفارہ بھی انہیں نہیں دیا جا سکتا۔ رہا صدقہ نفل تو وہ دے سکتا ہے بلکہ بہتر ہے۔ زنا کا بچہ جو اس کے نطفہ سے ہو یا وہ بچہ کہ اس کی منقوہ سے زمانے نکاح میں پیدا ہوا مگر یہ کہہ چکا کہ میرا نہیں ہے، انہیں نہیں دے سکتا۔ بہو اور داماد اور سوتیلی ماں یا سوتیلے باپ یا زوجہ کی اولاد یا شوہر کی اولاد کو دے سکتا ہے، اور رشتہ داروں میں جس کا نفقہ اس کے ذمہ واجب ہے اسے زکوٰۃ دے سکتا ہے جبکہ نفقہ میں محسوب نہ کرے۔ ماں باپ محتاج ہوں اور ہیرا کر کے زکوٰۃ دینا چاہتا ہے کہ یہ فقیر کو دے دے، پھر فقیر انہیں دے، یہ مکروہ ہے۔ یوں ہی ہیلا کر کے اپنی اولاد کو دینا بھی مکروہ ہے۔ اپنے یا اپنی اصل یا اپنی فرو اور اپنی یا اپنے زوج یا اپنی زوجہ کے غلام یا مقادب مدبر یا ام ولد یا اس غلام کو جس کے کسی جز کا یہ مالک ہو اگرچہ بعض حصہ آزاد ہو چکا ہو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ عورت شوہر کو اور شوہر عورت کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اگرچہ طلاق بائن بلکہ 3 طلاقیں بھی دے چکا ہو، جبکہ وہ عدت میں ہے اور عدت پوری ہو گئی تو اب دے سکتا ہے۔ جو شخص مال کے نصاب نہ ہو جبکہ وہ چیز حاجت اصلیہ سے فارغ ہو یعنی مکان، سامان خانہ داری، پہننے کے کپڑے، خادم، سواری کا جانور، ہتھیار، اہل علم کے لیے کتابیں جو اس کے کام میں ہو کہ یہ سب حاجت اصلیہ سے ہیں اور وہ چیز ان کے علاوہ ہو اگرچہ اس پر سال نہ گزرا ہو، اگرچہ وہ مال نامی نہ ہو، ایسے کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ وہ نصاب سے مراد یہاں یہ ہے کہ اس کی قیمت 200 درہم ہو اگرچہ وہ خود اتنی نہ ہو کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو۔ مثلا 6 تولے سونا جب 200 درہم قیمت کا ہو تو جس کے پاس ہے اگرچہ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں کہ سونے کی نصاب 7.5 تولے ہے مگر اس شخص کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یا اس کے پاس 30 بکریاں یا 20 گائیں ہوں جن کی قیمت 200 درہم ہے، اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے اگرچہ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، یا اس کے پاس ضرورت کے سوا اسباب ہیں جو تجارت کے لیے بھی نہیں اور وہ 200 درہم کے ہیں تو اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ صحیح تندرست کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگرچہ کمانے پر قدرت رکھتا ہو مگر سوال کرنا اسے جائز نہیں ہے۔ جو شخص مال کے نصاب ہے اس کے غلام کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے اگرچہ غلام اباج ہو اور اس کا مالک کھانے کو بھی نہیں دیتا، یا اس کا مالک غائب ہو، مگر مال کے نصاب کے مکاتب کو اور اس معذور کو دے سکتے ہیں جو خود اور اس کا مالک اور اس کا مال دین میں مستغرق ہو۔ یوں ہی غنی مرد کے نابالغ بچے کو بھی نہیں دے سکتے اور غنی کی بالغ اولاد کو دے سکتے ہیں جبکہ فقیر ہو۔ غنی کی بیوی کو دے سکتے ہیں جبکہ مال کے نصاب نہ ہو۔ یوں ہی غنی کے باپ کو دے سکتے ہیں، غنی کا مطلب ہے کہ مالدار، جبکہ فقیر ہو۔ غنی کے باپ کو دے سکتے ہیں جبکہ وہ فقیر ہو۔ جس عورت کا دین مہر اس کے شوہر پر باقی ہے یعنی حق مہر اس کے شوہر کے دین ابھی تک باقی ہے اگرچہ وہ بقدر نصاب ہو، اگرچہ شوہر مالدار ہو، ادا کرنے پر قادر ہو، اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جس بچے کی ماں مال کے نصاب ہے اگرچہ اس کا باپ زندہ نہ ہو اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جس کے پاس مکان یا دکان ہے جسے کرایہ پر اٹھاتا ہے اور اس کی قیمت مثلا 3000 ہو مگر کرایہ اتنا نہیں جو اس کی اور بال بچوں کی خورش کو کافی ہو سکے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یوں ہی اس کی ملک میں کھیت ہیں جن کی کاشت کردہ ہے مگر پیداوار اتنی نہیں جو سال بھر کی ان کی خوراک کے لیے کافی ہو تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگرچہ کھیت کی قیمت 200 درہم یا زائد ہو۔ جس کے پاس کھانے کے لیے غلہ ہو جس کی قیمت 200 درہم ہو
اور وہ غلہ سال بھر کو کافی ہے، جب بھی اس کو زکوٰۃ دینا حلال ہے۔ عورت کو ماں باپ کے یہاں سے جو جہیز ملتا ہے اس کی مالک عورت ہی ہے۔ اس میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک حاجت کی جیسے خانہ داری کے سامان، پہننے کے کپڑے، استعمال کے لیے برتن، اس قسم کی چیزیں کتنی قیمت کی ہوں ان کی وجہ سے عورت غنی نہیں ہوگی۔ دوسری وہ چیزیں جو حاجت اصلیہ سے زائد ہیں، زینت کے لیے دی جاتی ہیں، جیسے زیور اور حاجت کے علاوہ اسباب اور برتن اور آنے جانے کے بیش قیمت بھاری کپڑے۔ ان چیزوں کی قیمت اگر بقدر نصاب ہے تو عورت غنی ہے، زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ موتی وغیرہ جواہر جس کے پاس ہوں اور تجارت کے لیے نہ ہو تو ان کی زکوٰۃ واجب نہیں، مگر جب نصاب کی قیمت کے ہوں تو زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ جس کے مکان میں نصاب کی قیمت کا باغ ہو اور باغ کے اندر ضروریات مکان، باورچی خانہ، غسل خانہ وغیرہ نہیں ہے تو اسے زکوٰۃ لینا جائز نہیں۔ بنی ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نہ غیر انہیں دے سکے، نہ ایک ہاشمی دوسرے ہاشمی کو۔ بنی ہاشم سے مراد حضرت علی، جعفر، عقیل، حضرت عباس و حارث بن عبد المطلب کی اولادیں ہیں، ان کے علاوہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت نہ کی، مثلا ابو لہب، اگرچہ یہ کافر بھی عبد المطلب کا بیٹا تھا مگر اس کی اولادیں بنی ہاشم میں شمار نہ ہوں گی۔ بنی ہاشم کے آزاد کیے ہوئے غلاموں کو بھی نہیں دے سکتے، تو جو غلام ان کی ملک میں ہیں انہیں دینا بطریق اولیٰ ناجائز ہے۔ ماں ہاشمی بلکہ سید ہو اور باپ ہاشمی نہ ہو تو وہ ہاشمی نہیں کہ شرع میں نسب باپ سے ہے، لہذا ایسے شخص کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر کوئی دوسرا مانی نہ ہو۔ صدقہ نفل اور اوقاف کی آمدنی بنی ہاشم کو دے سکتے ہیں، خواہ وقف کرنے والے نے ان کی تعیین کی ہو یا نہ کی ہو۔ ذمہ کافر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، نہ کوئی صدقہ واجبہ جیسے نذر و کفارہ، صدقہ فطر، اور حربی کو کسی قسم کا صدقہ دینا جائز نہیں، نہ واجبہ نہ نفل، اگرچہ وہ دارالاسلام میں بادشاہ اسلام سے امن لے کر آیا ہو۔ جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا ناجائز ہے انہیں اور بھی کوئی صدقہ واجبہ، نذر، کفارہ، فطرہ وغیرہ دینا جائز نہیں ہے، سوائے دفینہ اور معدنیات کے کہ ان کا خمس اپنے والدین اور اولاد کو بھی دے سکتے ہیں، بلکہ بعض صورت میں خود بھی صرف کر سکتا ہے۔ جن لوگوں کی نسبت بیان کیا گیا کہ انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان سب کا فقیر ہونا شرط ہے، سوائے عامل کے کہ اس کے لیے فقیر ہونا شرط نہیں، اور ابن السبیل اگرچہ غنی ہو اس وقت حکم فقیر میں ہے، باقی کسی کو جو فقیر نہ ہو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ جو شخص مرض الموت میں ہے اس نے زکوٰۃ اپنے بھائی کو دی اور یہ بھائی اس کا وارث ہے تو زکوٰۃ عند اللہ ادا ہو گئی، مگر باقی وارثوں کو اختیار ہے کہ اس سے اس زکوٰۃ کو واپس لیں کہ یہ وصیت کے حکم میں ہے، اور وارث کے لیے بغیر اجازت دیگر ورثہ وصیت صحیح نہیں۔ جو شخص اس کی خدمت کرتا اور اس کے یہاں کام کرتا ہے اسے زکوٰۃ دی، یا اس کو دی جس نے خوشخبری سنائی، یا اسے دی جس نے اس کے پاس ہدیہ بھیجا، یہ سب جائز ہے۔ ہاں اگر عوض کہہ کر دی تو ادا نہ ہوئی۔ عید بقرعید میں خدام مرد و عورت کو عیدی کہہ کر دی تو ادا ہو گئی۔ جس نے تحری کی یعنی سوچا اور دل میں یہ بات جمی کہ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور زکوٰۃ دے دی، بعد میں ظاہر ہوا کہ وہ مصرف زکوٰۃ ہے یا کچھ حال نہ کھلا تو ادا ہو گئی، اور اگر بعد میں معلوم ہوا کہ وہ غنی تھا یا اس کے والدین میں کوئی تھا یا اپنی اولاد تھی یا شوہر تھا یا زوجہ تھی یا ہاشمی کا غلام تھا یا ذمہ تھا، جب یہ ادا ہو گئی، اور اگر یہ معلوم ہوا کہ اس کا غلام تھا یا حربی تھا تو پھر ادا نہ ہوئی، اب پھر دے۔ اور یہ بھی تحری کے حکم میں ہے کہ اس نے سوال کیا، اس نے اسے غنی نہ جان کر دے دیا، یا وہ فقیروں کی جماعت میں انہی کی وضع میں تھا تو اسے دے دیا۔ اگر بے سوچے سمجھے دے دی یعنی کہ یہ خیال بھی نہ آیا کہ اسے دے سکتے ہیں یا نہیں، اور بعد میں معلوم ہوا کہ اسے نہیں دے سکتے تھے تو پھر ادا نہ ہوئی ورنہ ادا ہو گئی۔ اگر دیتے وقت شک تھا اور تحری نہ کی یعنی سوچا نہ یا کی تو صحیح مگر کسی طرف دل نہ جما، یا تحری کی اور غالب گمان یہ ہوا کہ یہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں اور دے دیا، تو ان سب صورتوں میں ادا نہ ہوئی، مگر جب کہ دینے کے بعد یہ ظاہر ہوا کہ واقعی وہ مصرف زکوٰۃ تھا تو پھر ہو گئی۔ زکوٰۃ وغیرہ صدقات میں افضل یہ ہے کہ اولاً اپنے بھائیوں بہنوں کو دے، پھر ان کی اولاد کو، پھر چچا اور پھوپھیوں کو، پھر ان کی اولاد کو، پھر ماموں خالہ کو، پھر ان کی اولاد کو، پھر ذوی الارحام یعنی رشتہ داروں کو، پھر پڑوسیوں کو، پھر اپنے پیشہ والوں کو، پھر اپنے گاؤں یا شہر کے رہنے والوں کو۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، اللہ تعالیٰ
اس شخص کے صدقہ کو قبول نہیں فرماتا جس کے رشتہ دار اس کے سلوک کرنے کے محتاج ہوں اور غیروں کو دے دے۔ قسم ہے اس کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے دن نظر نہ فرمائے گا۔ دوسرے شہر کو زکوٰۃ بھیجنا مکروہ ہے، مگر جبکہ وہاں اس کے رشتے والے ہوں تو ان کے لیے بھیج سکتا ہے، یا وہاں کے لوگوں کو زیادہ حاجت ہے یا زیادہ پرہیزگار ہیں، یا مسلمانوں کے حق میں وہاں بھیجنا زیادہ نافع ہے، یا طالب علم کے لیے بھیجے، یا زائدوں کے لیے، یا دارالحرب میں ہے اور زکوٰۃ دارالاسلام میں بھیجے، یا سال تمام سے پہلے بھیج دے۔ ان سب صورتوں میں دوسرے شہر کو بھیجنا بلا کراہت جائز ہے۔ شہر سے مراد وہ شہر ہے جہاں مال ہو۔ اگر خود ایک شہر میں ہے اور مال دوسرے شہر میں، تو جہاں مال ہو وہاں کے فقراء کو زکوٰۃ دی جائے، اور صدقہ فطر میں وہ شہر مراد ہے جہاں وہ خود ہے۔ اگر خود ایک شہر میں ہے، اس کے چھوٹے بچے اور غلام دوسرے شہر میں، تو جہاں خود ہے وہاں کے فقراء پر صدقہ فطر تقسیم کرے۔ بد مذہب کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ جب بد مذہب کا یہ حکم ہے تو توہین خدا اور توہین رسول کرنے والے جو کرتے ہیں اور پیشائے کرتے ہیں، جن کو اکابر علماء حرمین طیبین نے بالاتفاق کافر مرتد فرمایا، اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں، انہیں زکوٰۃ دینا حرام، سخت حرام ہے، اور اگر دی تو ہرگز ادا نہ ہوگی۔ جس کے پاس آج کھانے کو ہے یا تندرست ہے، کما سکتا ہے، اسے کھانے کے لیے سوال حلال نہیں، اور بے مانگے اگر کوئی خود دے دے تو لینا جائز، اور کھانے کو اس کے پاس ہے مگر کپڑا نہیں تو کپڑے کے لیے سوال کر سکتا ہے۔ یوں ہی اگر جہاد یا طلب علم دین میں مشغول ہے تو اگرچہ صحیح تندرست قادر ہو، اسے سوال کی اجازت ہے۔ جسے سوال جائز نہیں، اس کے سوال پر دینا بھی ناجائز، دینے والا بھی گناہ گار ہوگا۔ مستحب یہ ہے کہ ایک شخص کو اتنا دیں کہ اس دن اسے سوال کی حاجت نہ پڑے، اور یہ اس فقیر کی حالت کے اعتبار سے مختلف ہے، اس کے کھانے، بال بچوں کی کثرت اور دیگر امور کا لحاظ کر کے اس کو دے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔